بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے اور زمین پر ہر چیز سکون میں تھی، لیکن کہیں دور ایک قافلہ رواں دواں تھا، ایک ایسا لشکر جو کسی ملک کو فتح کرنے نہیں بلکہ عدل اور انصاف پھیلانے نکلا تھا۔ اس قافلے کے آگے ایک عظیم بادشاہ سوار تھا، جس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں اللہ کا نور تھا۔ وہ تھا ذوالقرنین علیہ السلام، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جسے زمین میں اقتدار دیا گیا، لیکن اس نے طاقت کو غرور میں بدلنے کے بجائے اسے اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ جہاں بھی گیا انصاف پھیلایا، ظلم کو مٹایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ کہانی ہے عدل، ایمان اور فتوحات کی۔ یہ کہانی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ وہ نہ کسی ایک علاقے کے بادشاہ تھے، نہ کسی خاص قوم کے۔ وہ زمین کے مشرق اور مغرب میں گھومے، نہ کسی تخت کے محتاج، نہ کسی خزانے کے طالب۔ ان کے پاس دنیا کی طاقت تھی، مگر ان کا دل اللہ کے حکم کا پابند تھا۔ دنیا کے بادشاہ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ کی رضا عزیز تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر کسی کو طاقت ملتی ہے تو وہ امانت ہے، نہ کہ غرور کا باعث۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایک عظیم سفر کا آغاز کیا۔ ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کٹھن تھا، پہاڑ، جنگلات، دریا، سب کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہاں ایک سمندر تھا جس کا پانی کالے رنگ کا لگتا تھا، جیسے زمین کا آخری کنارہ ہو۔ وہاں ایک قوم آباد تھی، وہاں کچھ لوگ نیک اور ایمانت دار تھے، جبکہ کچھ ظلم، دھوکہ دہی اور فتنہ پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے کہ اگر چاہو تو ان پر سختی کرو اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ نرمی کرو۔ ان کے لیے یہ ایک آزمائش تھی کہ کیا وہ طاقت کے نشے میں آ کر ظلم کریں گے یا نہیں۔ انہوں نے عدل کا فیصلہ سنایا کہ جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو نیک عمل کرے گا اسے بہترین انعام دیا جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ یہ تھا ایک حقیقی بادشاہ کا انصاف۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ مشرق کا رخ کیا۔ وہ چلتے رہے، پہاڑوں کو عبور کیا، دریا پار کیے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قوم تک جا پہنچے جو کھلے آسمان تلے رہتی تھی۔ یہ لوگ بے بس تھے، ان کے پاس نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی چھت۔ وہ سخت دھوپ میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے لیے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا۔ انہوں نے ان کی مدد کی، انہیں چھت دی اور ان کے لیے راحت کا بندوبست کیا۔ یہ تھا ایک نیک حکمران کا کردار۔ وہ طاقت کو صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن سب سے حیران کن واقعہ بھی باقی تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ سادہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ انہوں نے فریاد کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ایک وحشی قوم ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہی کافی ہے، بس تم میری مدد کرو۔ پھر انہوں نے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ یاجوج اور ماجوج اسے پار نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے کھود سکتے تھے۔ جب وہ دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ اس دیوار کو گرا دے گا اور یاجوج و ماجوج زمین میں تباہی پھیلائیں گے۔ یہ الفاظ قیامت کے ایک خوفناک منظر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب یاجوج اور ماجوج ایک بار پھر نکلیں گے اور دنیا میں فساد برپا کر دیں گے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے، اسے ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکمرانی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو سمجھتا ہو۔ یہی وہ اصول ہیں جو ایک مسلمان حکمران کو اپنانے چاہیے تاکہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم رہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ایمان کا اجالا کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ان عظیم بندوں کی کہانیاں سن کر ایمان کو تازہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح عدل اور انصاف پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچا اے اللہ، اور ہمیں ایمان، تقوی اور نیک اعمال کی دولت عطا فرما اور ان سب فتنوں سے محفوظ رکھ جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔